بی بی عائشہ نے جو حدیث رسول اللہ کی طرف مطلب انہوں نے جو بتائے ہے فرمائی ہے، اس میں بہت سارے اختلاف تو ہے۔ اختلاف بولے تو انہوں نے ایسے ایسے حدیثیں نقل کی ہے، اللہ عالم کے بخاری نے یہ سب نوٹ کیا ہے۔ اب بہت مرتبہ بتائے بھی ہے کہ رسول اللہ پاگل ہو جاتے تھے، کبھی کبھار انہوں نے سویسائڈ کرنے جاتے تھے، اور انہوں نے معاذ اللہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا ہو کرنا کیا ہے۔ کبھی ان کو دل آتا تھا تو پہاڑ کے اوپر سویسائڈ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جی جی تو یہ اس طریقے کا حدیث ہمارے حضرت بی بی عائشہ نے جو فرمائی ہے، تو پھر انہوں نے اور ایک حدیث بھی انہوں نے فرمائی ہے کہ رسول اللہ کے اوپر جب وحی آیا تو انہوں نے ڈر سے ایک دم کپکپانی آ گئی اور انہوں نے چادر اوڑھ کے بہت ڈر گئے۔ تو رسول اللہ یہ حدیث کے رسول اللہ کے توہین، مجھے تو لگتا ہے یہ توہین بالکل ہو بالکل رہی ہے صحیح کہہ رسول رہے ہیں، اللہ کی۔ بالکل تو انہوں نے واقعی میں اگر ہمارے اہل سنت الجماعت کا اگر یہ حدیث کی جو کتابیں ہے، اگر یہ صحیح کتابیں ہے اور یہ جو حدیث بخاری نے نوٹ کیا ہے کوٹ کیا ہے جو بھی، تو اس کو اگر مانا جائے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کوئی بھی لوگوں کے مطلب کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہو تھوڑا بہت، وہ کیا سوچے گا کہ جو نبی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے کرنا کیا ہے، کبھی دل کرتا ہے تو مجھے سویسائڈ کرنے چلے جاتے، کبھی ان کو وہی دیکھ کے ڈر جاتے۔ یہ حدیث سن کے تو زیادہ تر لوگ ناستک بن رہے سر۔ تو یہ حدیث کا مطلب کیا سمجھانا چاہتی تھی ہمارے بی بی حضرت عائشہ نے؟ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ان کو اگر انہوں نے نہیں کہا، اگر اب اگر یہ حدیث اگر ہم اپنے مولویوں کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو وہ تو ماشاءاللہ ایک دم ہاتھ پیچھے کی طرف لے کے ارے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ویسا ہے، پھر یہ وصول کی طرف چلے جاتے، پھر وصول کو اگر پکڑ لے تو پھر یہ حدیث کی طرف آ جاتے۔ تو یہاں وہاں ان کو چھلانگ مارنے کا ہمیشہ عادت ہے۔ یہ حدیث میں نے جب فرسٹ ٹائم جب بخاری جو میں اپنے بھاشے میں جب پڑھا تھا، تو میں تو یہ سب بات سن کے مجھے تو ایسا دل میں فیل ہوا تھا، اللہ معاف کرے جو آپ کا جب آپ نے یہ بات کا خلاصہ کیے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، اور بہت بہت آپ کا شکریہ، جتنا بھی ادا کرے کم ہی ہوگا۔ تھینک یو سر۔ تو مجھے تو ایسا لگ ہی رہا تھا کہ ایک تو بخاری کو اٹھا کے کیا کروں، پڑھ لوں یا کینسل کر دوں یا رسول اللہ کو ہی جھٹلا دوں، کہ ایسا نبی کو میں کیوں مانوں جن کو کوئی ڈیسیشن لینے میں ہی پرابلم ہے، اور وہ ایسا کبھی کبھار وہ پاگل ہو جاتے تھے، وہ سوئسائڈ کرنے جاتے تھے۔ میں تو پورا ناستک بن گیا تھا۔ ایسا ایک وقت گزرا تھا میرے زندگی میں، اور مجھے معلوم ہے میرے عمر کے جو بھی ینگ جنریشن اور جو بھی ہے، ان لوگ جو ریڈ کرتے اور تحقیقات کرتے، واللہ میں یہ چیز کا گواہی دے سکتا ہوں کہ بہت لوگ ناستک ہو چکے ہیں۔ بخاری اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تھوڑے دن پہلے بھی آپ نے ماشاءاللہ کچھ حدیث سے پیش کیے تھے، آپ نے ایک وہ جو بخاری جو بی بی عائشہ کا حکم دیتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ملنے آئے تو اس کو دودھ پلاؤ، اس طریقے کا جو حدیث ان لوگ نے نوٹ کیا ہے، پھر یہ آپ سے کیسے مطلب شیعہ سے کیسے یہ مناظرہ کرتے؟ ان کے تو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ ایک تو یہ ایک حدیث کا ایکسیپٹ کرے کہ یہ صحیح ہے، یا شیعہ سے مناظرہ چھوڑ دے، صحیح پر فرما رہے یا ہیں وہ وہ صحیح حدیث، کو مان لے۔ یہ حدیث جس حدیث کی طرف میرے بھائی اشارہ کر رہے ہیں وہ بخاری میں اور ان کے دوسرے کتب میں موجود ہے۔ بخاری کا آغاز میں بھی ہے یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہ کتاب التعبیر ہے، یہ باب ہے اول بعثت کی، معبود ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ یہ عائشہ سے روایت ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پہ شک ہے، فلاں ہے، ایک عیسائی کے پاس جاتا ہے، عیسائی اس کو بولتا ہے کہ تو
تو جو ہے نبی ہے، پھر یقین ہو جاتا ہے. جبرائیل آتا ہے نا وحی لے کے، اس کو دباتا ہے گلے لے کے، ایسے اس کی بے عزتی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبرائیل کہتا ہے پڑھو گلے دبا دبا کے، کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو گلے دبا کے پڑھو بھائی، جو پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا پڑھے ہو جبرائیل. اچھا پھر اس کو نبوت پہ شک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نستجیر باللہ. پھر جاتا ہے وہ عیسائی کے پاس، عیسائی کہتا ہے آپ نبی ہو گئے. اچھا اس کے بعد جو ہے عائشہ صاحب کی روایت ہے کہ بھلے وفتر الوحی فترتن، ایک زمانہ آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا بند ہو گیا. حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. اچھا کیا کیا انہوں نے؟ حزنا غدا منہ مرارا کی یتردى من رؤوس شواہق الجبال، اتنے وہ پریشان ہو گئے کہ جاتے تھے پہاڑی پہ چڑھتے تھے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر پہاڑی کے چٹان سے اوپر والے، مکے دیکھا ہوگا نا بڑے خوفناک پہاڑ ہیں مکے کے، وہاں پر چٹان کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کر دیں. نستجیر باللہ. اوفا بذروۃ جبل لکی یلقی منہ نفسہ، وہ چٹان کے پہاڑ کے پورے اونچی والی چٹان پہ پہنچ جاتے تھے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، تاکہ خودکشی کر لیں. تبدى له جبرائیل، وہاں پہ جاتے تھے خودکشی جب کرنے لگتے تو جبرائیل آ جاتا تھا اور کہتے تھے یا محمد انک رسول اللہ حقا، وہ جبرائیل کہتے تھے کہ آپ واقع نبی ہیں. فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَعْشُ وَتَقِرُّ نَفْسُ، پھر اس کو ان کی جو وہ پریشانی تھی دور ہو جاتی تھی. اور پھر فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، پھر کچھ عرصہ وہی نہیں آتا تھا، پھر اسی طرح پریشان ہوتے تھے، غم کی حالت میں چڑھتے او پہاڑ کے اوپر سے کہ ادھر میں نے اپنے آپ کو گرانا ہے. پھر جبرائیل آتے تھے کہ نہیں آپ نبی. اچھا یہ ہے بھائی عائشہ صاحب کی حدیث بخاری میں نبی سے. اور عائشہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس کے والد بھی مسلمان نہیں تھے، پتہ نہیں ہے کیوں ایسے باتیں انہوں نے بنا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو اپنی ہی نبوت پہ شک ہے، حالانکہ جس کو نبوت پہ شک ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہاں بالکل، یہ اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت پہ شک کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اس کو شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ بھی کفر ہے. اب جبرائیل عائشہ کہہ رہے کہ جبرائیل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے عزتی کرتا تھا، پکڑ کے اس کو دبا رہا تھا گلے اس کو دبا رہا تھا کہ پڑھو. جب پڑھنا نہیں آتا بھائی وہ کیا، وہ جبرائیل جیسے کوئی پاگل ہے. اچھا نستجیر باللہ. یہ دیکھیں قضیت التکفیر بین اہل السنت و فرق الضلال، تالیف الشیخ سعید ابن علی ابن وحف القحطانی. اچھا عضو حیات کبار العلماء بالسعودیہ، شیخ صالح بن فوزان نے بھی اس کی کتاب کی تحقیق کیا. یہ کتاب ہے بھائی تکفیر کے مسئلے پر کہ تکفیر کیسے ہوتی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 34 پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 34 میں یہاں پر کہتے ہیں کہ اما شرک بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرک کرے، انه لا يتم الايمان بالرسول حتى يعتقد انه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ الى الانس والجن والعرب وغيرهم في اصول الدين وفروعه وفي جميع ابواب الدين. بلی کوئی اگر انسان کا ایمان نہیں ہوتا اس وقت تک کہ انسان کو یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے لیے اللہ کے نبی ہیں، عرب عجم سب کے لیے، اصول دین فروع دین سب وہ اللہ کی جانب سے لے کے آئے. اچھا بھلے تو جس کو یہ یقین نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان جو شک کرتا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا. ایمان کا مطلب ہے یقین. تو یہ ان لوگوں نے بھائی بخاری کے مختلف ابواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کافر بنا دیا کہ وہ اپنی نبوت پہ شک کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی کیسے کافر بنا دیا نستجیر باللہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پکڑ کے دباتے تھے، اتنا دباتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پہ خطرہ ہو جاتا تھا کہ بھائی میری جان نکل جائے گی، مار دے گا مجھے. ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی اور ہے بھائی آپ کے لیے؟ جی کوئی اور بات ہے بھائی؟ سر جی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ختم ہے فرمانا چاہتا تھا نہیں بس ایک سوال. آپ کے خوف سے تو آج کل ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ ان لوگوں نے بورڈ لگا دیا
کہ ایسا ایک شیعہ اسکالر ہے، ان کا باتیں نہ سنا جائے. اور اچھا بورڈ لگا دیا کہ نہ سنو. ہمارے اہل سنت کا بہت بڑا مسجد ہے ہمارے ایریا میں، سب سے بڑا مسجد ہے. وہاں پہ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا بورڈ لگا دیا گیا لائٹنگ کے ساتھ کہ اچھا اشارہ صرف آپ کی طرف ہی تھا. وہ تو ان لوگوں نے باقاعدہ بریلی شریف سے بہت بڑا عالم کو بھی بلائے تھے کہ ابو بکر، عمر اور معاویہ یہ جو ہے ہمارے بڑا صحابہ ہے، ان کو مانا جائے، ان کے بارے میں کوئی بھی باتیں نہ سنا جائے. اور ایک بڑے اسکالر شیعہ عالم شرافی کی طرف تھا کہ ان کو نہ سنا جائے، وہ آپ کو کنورٹ کر لے گا، جو بھی ہے آپ بیٹھ جائیں گے. تو باقاعدہ بورڈ لگا دیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر ہمارا پہلا خلیفہ ہے، عمر حضرت مطلب عمر کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، اور معاویہ جو ہے وہ بھی ہمارا امام ہے. یعنی شیعہ کے ضد میں آ کے یہ بورڈ لگا دیا باقاعدہ. اور یہ ویڈیو نہ دکھا، مطلب یہ ویڈیو کو آپ کو لوگ نہ فالو کرے یا آپ کا باتیں نہ سنیں، اس کے لیے بہت بڑا مجمع اور محفل بھی رکھا گیا. اچھا آپ کو میں اور ایک چیز بتا دوں سر، ہندوستان میں، انڈیا میں جی ایک آپ لوگوں کے خلاف، یعنی ہمارے سنیوں کا وہ عالم بولتے ہیں مگر وہ پڑھائی میں وکیلی پڑھائی کیا تھا، بیرسٹر ہوئے گا، فاروق خان ریزوی. فاروق خان ریزوی کر کے وہ شیعہ کا اتنا خلاف ہے، اتنا خلاف ہے. وہ ہمارے گھر کے سامنے جس امام بڑا ہے، بہت بڑا امام بڑا ہے. اور ہمارے ایریا میں ماشاءاللہ بہت سارے شیعہ بھائی ہے میرے آزو بازو میں. وہ باقاعدہ یہاں پہ سنی لوگ کا دبدبہ بہت زیادہ ہے. وہ امام بڑا کے سامنے محفل کر کے شیعوں کو کافر، مردود، ریڈی میڈ دین اور وہ خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ویڈیو کے ساتھ. اس کا مقصد ایک ہی ہے، اس کا اچھا مقصد یہی ہے کہ شیعہ اور دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں کو باطل قرار دیا جائے اور سنی صرف حق پر ہے. صحیح وہ اس طریقے سے، اور ابھی بہت زیادہ ہر ہفتے میں آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے، اور بھی لوگ شاید ویڈیو دیکھ لیں گے اور میرے کو دیکھ لیں گے تو میرا تو حالت ہی بہت خراب ہو جائے. ان لوگوں نے مسجدوں میں باقاعدہ بیان کرتے کہ مطلب اللہ یاری نام کا ایک ہے، ان کو نہ سنا جائے، اور ان کو وہ ہمارے اماموں کے خلاف ہے اور ان کو نہ سنا جائے. شیعہ سے دوستی نہ کیا جائے، شیعہ صحیح مسلمان نہیں ہے. اور میری وائف تو اتنی بڑی خلاف ہے، اگر وہ سن لے ایک بار کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انٹرنیٹ بند کر دے. توبہ تو اور اتنا نفرت ہے ان لوگوں کے اندر شیعوں کے لیے، شیعہ مسلموں کے لیے، کہ وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دے. یزید کیا صحیح اپنے بچہ کا نام معاویہ رکھ دیا شیعوں کی ضد میں آ کے. میں بہت بالکل کوشش کرتا ہوں میری وائف کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی ویڈیو سنیں اور انشاءاللہ دیکھے. اگر کوشچن ہے تو وہ ڈائریکٹ لائیو میں آ کے بات پوچھے، مگر نہیں، صحیح پورا پروپیگنڈا اس طریقے سے چلا رہا ہے بامبے میں، خاص کر کے آپ کے لیے، کہ آپ کو نہ سنا جائے، صحیح آپ سے دور رہا جائے. اور اللہ آپ آپ کو جو بات، سلامتی دے. حالانکہ میں نے بہت سارے عالم سے بات بھی کیا ہوں کہ آپ اس بات کا جواب دیں، آپ ان سے مناظرہ کریں. میں فاروق خان رضوی صاحب جو ہے وہ یوٹیوب میں بہت مشہور ہے، آپ ظافر کاظم بھائی یا کوئی بھی آپ لوگ سرچ ماریں گے تو اس کا فوٹو آ جائے گا. شیعوں کے خلاف وہ انڈیا میں ایک واحد آدمی ہے جو شیعوں کو کھلم کھلا لعنت کرتے ہیں اور بہت سارے کتاب پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ سیمینار بناتے شیعوں کو اچھا کافر بنانے کے لیے ہر جگہ میں. اس کا یہی کہنا ہے دیکھو ایک دنیا میں ایک واحد قوم ہے شیعہ جس کا پورا دھرم ہی ریڈی میڈ. وہ اس طریقے سے بات کہلاتی. حالانکہ میں صحیح نے اس کو دعوت بھی دیا تھا، میں نے بہت کوشش بھی کیا تھا، بولا صحیح مولانا صاحب اگر آپ اتنا علم رکھتے ہو تو حسن اللہ علی سے آپ
10 منٹ مناظرہ کر لو اور آپ کا علم جو بھی ہے دنیا دیکھ لے گی. جی ان کے جو لوگ ہیں ان لوگ گالی گلوچ پہ اتر گئے اور ماشاءاللہ ان کی زبان سے جو پھول نکلتے بہت گالی گلوچ شروع کر دیے. نہیں ہم مناظرہ کیوں کرے, یہ کرے, نہیں کر سکتے. تو پروپیگنڈا تو ہر طرف چل رہا ہے سر, اور آپ کو اللہ اللہ آپ سلامت کو رکھے. سلامتی دے میرے بھائی. آپ کے اوپر آپ ہمارے اوپر اتنا احسان کیے. واللہ میں بہت 3-4 سال پہلے کی بات ہے, جب تحقیقات میں نے زیادہ شروع کیا تھا میں تو مشرک ہی بن گیا تھا. صحیح. اچھا یہاں پہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, مسلم کی حدیث ہے, یہ صحیح مسلم ہے, نووی صاحب کے شرح کے ساتھ, جلد نمبر 1 ہے, چاپ دار الفکر ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہی حدیث ہے, باب بدء الوحی, عائشہ صاحبہ, یہ بخاری میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ ان کی نبوت شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہوا کہ جبرائیل ان کے پاس آ گیا, ملک جبرائیل آ گیا, قال اقرا, جبرائیل نے کہا پڑھو پڑھو. تو انہوں نے کہا ما انا بقارئ, انہوں نے کہا میں مجھے پڑھنا نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. فاخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد. تو غتنی کا کیا مطلب ہے؟ نووی صاحب کہتے ہیں غتہ وغتہ وضغتہ وعصرہ وخنقہ وغمزہ کلہ بمعنى واحد. غتہ کا کیا مطلب ہے؟ زغتہ, عصرہ, خنقہ, گلا دبانا. تو جبرائیل نے کہا کہ پڑھو, میں نے کہا نہیں پڑھنا تھا. پکڑ کے گلا دبایا. کیسے گلا دبایا بھائی؟ اتنا دبایا ہے حتی بلغ منی الجہد, کیونکہ میری تو جان نکلنے کے لیے گئی تھی, میں بڑی مشکل آ گئی تھی, وقت آ گیا تھا مجھے اتنا دبایا گلا میرا کہ میری تو بھائی بہت سخت وقت مجھ پہ آیا. ثم ارسلنی, پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا, پھر کہا کہ پڑھو, میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا تھا. فاخذنی, یہ کس کی روایت ہے؟ عائشہ کی. عائشہ روایت کر رہی ہے. دوسری دفعہ اس نے کہا پڑھو, میں نے کہا نہیں پڑھنا آتا, پکڑ کے دبایا بھائی گلا. ٹھیک ہے, کسی بھی نبی کی کیا ہے کہ توہین کفر ہے. تو جبرائیل کو انہوں نے کافر بنا دے, نہیں بنایا. نستجیر باللہ, سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام انبیاء کا گلا پکڑ کے دبا لو کہ پڑھو. اس کو پڑھنا نہیں آتا بھائی. جب ایک آدمی کو پڑھنا نہیں آتا, جبرائیل کو بھی پتا, اللہ کو بھی پتا کہ پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. اگر ہمارے نزدیک تو پڑھنا آتا ہے بھائی, ہم تو نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں وہ ان پڑھ تھے. جب پڑھنا نہیں آتا تو پکڑ کے گلا دبانے سے, ٹھیک ہے نا, کیا فائدہ بھائی. پھر دوسری دفعہ اسی طرح گلا دبا دیا, میری تو حالت خراب ہو گئی, پھر چھوڑ دیا. پھر تیسری دفعہ کہا کہ پڑھو, میں نے کہا پڑھنا نہیں آتا, پکڑ کے پھر دبایا. الثالثہ, اسی طرح مجھے بہت تکلیف دی اس نے 3 دفعہ. ٹھیک ہے نا بھائی, گلا دبایا. نستجیر باللہ. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دی, تیسری دفعہ چھوڑ دیا, کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. بھائی اچھا, تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات مل گئی, آگے اپنے بیوی خدیجہ کے پاس. خدیجہ سے کہا کہ زملونی, مجھ پہ کمبل ڈال دو بھائی. کمبل ڈال دیا. خدیجہ نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا, خدیجہ کو اپنی کہانی سنا دیا. قال قد خشیت علی نفسی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اتنا گلا دبایا کہ میں تو, مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں. جبرائیل نبی کے قتل کی حد تک گلا دبایا بھائی 3 دفعہ. خشیت علی نفسی, مجھے تو یہی ڈر لگا کہ یہ جبرائیل جو ہے نا مجھے قتل کرنے کے لیے, کوئی بڑا اساسن ہے, کوئی بڑا قاتل ادھر آیا مجھے قتل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے. جبرائیل نے کہا کہ نہیں, تجھے بشارت ہو, اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا, تو آپ اچھے آدمی ہیں. تو اس کو لے کے گیا جب خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس, جو خدیجہ کا کیا تھا, خدیجہ کا چچا کا لڑکا, اور وہ عیسائی بن چکا تھا. وہ کیا تھا, وہ تنصر فی الجاہلیہ, وہ عیسائی تھا. اس کے پاس آیا, ہاں اس نے کہا کہ یہ کچھ کہانی ہے اس کے, میرے شوہر کے پاس کہانی اس کا سن لو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہانی سنی ہے تو اس نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ, یہ تو وہی پیغمبر ہے جو موسیٰ پہ آیا تھا. او یہ وہی ہے
وہی ہے فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آئے تھے، تو نبی اب نبی بن چکے ہیں. عیسائی نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ نبی ہیں ٹھیک ہے نا.